جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تم ایسے ایمان والوں کو نہیں دیکھتے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر شیطان کو اپنا حکم بناتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر حکم کس کو بناتے ہیں؟ شیطان، ابلیس لعین۔ جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو تو حکم یہ تھا کہ شیطان کو بالکل نہ مانے، اس کی پیروی نہ کرے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں بہت دور لے جا کر کے کسی گڑھے میں ڈال دے اور بہکا دے، گمراہ کر دے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بشر نامی شخص تھا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا تھا۔ اب یہاں انہی لوگوں کے بارے میں آئی ہے بات، منافقین کے بارے میں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے۔ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا ایک یہودی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ بشر نام کے مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو جھگڑے میں یہ طے پایا کہ چلو کسی کے ہاں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو یہ جو بشر ہے تو مسلمان نام ہے، یہ کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں۔ اور کعب بن اشرف کون ہے؟ یہودیوں کا سرگنا، مدینے کا، ان کا بڑا سردار۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ نہیں ہم اس سے فیصلہ کرائیں۔ اور یہودی کو اچھی طرح سے معلوم تھا ان کا جو گرو گھنٹال ہے وہ رشوت خور ہے۔ کعب بن اشرف جو ہے پیسے لے کر کے فیصلے کرتا ہے اور مالداروں کو دیکھ کر کے ان کے حساب کے فیصلے کرتا تھا۔ تو جو یہودی تھا وہ منع کیا کہ نہیں میں کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاؤں گا، تو مسلمان ہے چل محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے۔ اور وہ بشر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ کعب بن اشرف مدینے کا بڑا آدمی ہے، اللہ کی پناہ۔ حضور کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کسی دوسرے کے پاس فیصلے کے لیے جاتا ہے تو کس نام کا مسلمان ہو؟ وہ مسلمان کیسا ہے؟ ایمان کیسا ہے اس کا؟ ایمان کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور فیصلے کے لیے کہاں جانے کی بات کر رہا ہے؟ کعب بن اشرف کے پاس۔ پھر بات جب بڑھ گئی، یہودی ماننے کو تیار نہیں ہوا، کہا کہ نہیں میں تو کعب بن اشرف کے پاس، وہ خود یہودی ہے اور اپنے یہودی آقا کے پاس جانے کو تیار نہیں، میں تو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرا۔ طے ہو گئی بات۔ پھر مجبوراً اس بشر کو حضور کے پاس فیصلہ کرانے آنا پڑا، اور فیصلے میں جب بات آئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق فیصلہ فرمانے والے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی روح رعایت نہیں، وہاں پر جو ہوگا وہ عدل ہوگا۔ آپ نے معاملہ کو دیکھا اور اس کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ ہوتا تو آپ نے سنا دیا۔ اس بشر کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ خود ظالم ہے، اس وجہ سے حضور کے پاس نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہاں آؤں گا تو فیصلہ میرے حق میں نہیں آئے گا، یہودی کے حق میں جائے گا۔ اب اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے کس پر؟ جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، ان کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اپنے معاملات میں حکم کس کو بناتے ہیں؟ شیطان کو۔ اب اسی بات پر میں آج گفتگو کرتا ہوں کہ اے میرے عزیزو، ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جب بھی وہ اپنے معاملات میں کسی کو حکم بنائے تو اللہ اس کے رسول کو بنائے۔ اللہ اس کے رسول کو حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں قرآن کو اور حدیث کو، اور قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے جو حکم تمہارے لیے دے دیا جائے سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے حرف آخر ہے، اس کے سامنے سر جھکانے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں گردن جھکانا، کس پر؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے کرانے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، کہاں میری طبیعت کے مطابق مجھے فیصلہ مل جائے، قرآن و حدیث کو نہیں۔ اور جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دے اور پھر
اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے لینے کے لیے جائیں تو ایسے ایسے دروازوں پر کھڑے ہونا پڑتا ہے جن سے آپ بات بھی نہیں کرتے کبھی فیصلے لینے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ کو مسند پر بٹھانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے آپ کے لیے. آج کے جو حالات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں غلطی امت کی بھی ہے, قوم کی بھی ہے, کہ جن لوگوں کو سرکردہ بنایا گیا, جن لوگوں کو لیڈر بنایا گیا, جن کو حکم بنایا گیا, یہ آپ سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. سوال ہوگا جس کو تم اپنا سربراہ اور اپنا رہنما بنا کر کے, اس کو حکم بنا کر کے اوپر تک لائے تھے, تو کس بنیاد پر لائے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو امت کو کس حال پر چھوڑا تھا؟ خلافت جو چلی ہے وہ کس بنیاد پر؟ کیا پیسے کے بنیاد پر ووٹنگ کر کے لوگ خلیفہ بنا چکے تھے؟ کیا یہ دیکھ کر کے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے, اس کا خاندان ہے, اس اعتبار سے بنایا گیا تھا؟ بلکہ خلافت جو ہے چلی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس کی قربت رہی, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سب سے زیادہ کاربند رہا, وہ اسی طرح سے خلافت کے تخت پر فائز ہوتا رہا. مسلمانوں کا یہ شیوہ رہا, یہ طاقت اور قوت اور یہ اس طرح سے زور زبردستی سے حاصل کرنے والی چیز یزید کے بعد سے شروع ہوئی, اور آج تک بہت سارے علاقوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں. تو مسلمانوں کو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ذلت اور اس رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی. اور آج یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی, ٹھیک ہے, یہاں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, حکومت بنتی رہے گی, لیکن میرے دینی معاملات میں حکم اور فیصل میں اگر کسی کو تسلیم کروں گا تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے. اس بات پر اگر زندگی گزاریں تو امن و امان بھی ہے آپ کے اندر, اور طبیعت کو جہاں دخل دو گے تو پھر ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے, تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا, تمہیں ماننا ہوگا. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, ہم سے اگر غلطی ہوئی اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو یہ حق فیصلہ ہے, عدل ہے. اور انسان جو اکڑ گیا